بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الناس إلى الله ثلاثة وعد منها ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية رواه البخاري او كما قال عليه الصلاة والتسلیم۔ عزیز بزرگوں، نکاح کے تعلق سے بات چل رہی تھی۔ اس سے پہلی مجلس میں یہ بات ذکر کی تھی، رسم و رواج اور جو رسومات معاشرے میں رائج ہے وہ غلط کیوں ہے، اس کی وجوہات میں نے ذکر کی۔ اسی طریقے سے کس طریقے پر وہ غلط ہے، گناہ ہے، بے حیائی ہے، فضول خرچی ہے، غیروں کی مشابہت ہے، دوسروں پر فخر کرنا ہے، ریاکاری ہے، دوسروں کو پریشان کرنا ہے۔ تو یہ چند چیزوں کی وجہ سے یہ رسومات غلط ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ اللہ کو غصہ ایسے شخص پر آتا ہے جو دین کے اندر تین قسم کے لوگ، حضور نے بیان فرمائے کہ اللہ کو سب سے زیادہ غصہ ان تین لوگوں پر آتا ہے، اور اس میں سے حضور نے یہ فرمایا کہ وہ شخص بھی اللہ کے غضب کا اور غصے کا مستحق ہے جو اس دین میں، دین اسلام میں جاہلیت والا طریقہ اختیار کرے، پیدا کرے۔ رسم و رواج ظاہر سی بات ہے ساری کے ساری جاہلیت کی چیزیں ہیں۔ میں نے گزشتہ ذکر کیا تھا کہ چند رسموں کی طرف اشارہ کرتا چلا جاؤں تاکہ اس کی حقیقت بھی ہمارے سامنے آوے اور وہ ہم سے نکلنے والی بنے۔ دیکھیے، ایک بات یہ ذہن میں رکھے، علامہ اقبال نے بہت پیاری بات کہی تھی، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ جو حقیقت ہے وہ صرف خرافات میں کھو گئی، یعنی حقیقت نظر نہیں آتی ہے۔ جو چیزیں شریعت میں پسندیدہ ہے، مثال کے طور پر نکاحی کا معاملہ اٹھا کر دیکھ لیے تو اس میں جو حقیقت ہے، جو اصل جو چیز ہے وہ خرافات میں کھو گئی ہے، بہت ساری رسموں نے اس کی جگہ لے لی، اور اس امت کا حال یہ ہوا، یہ روایات میں کھو گئی۔ ہمارے بڑے ایسے کرتے ہیں، پہلے سے ایسے چل رہا ہے، یہ تو کرنا پڑے گا، فلاں تو ہونا پڑے گا، تو یہ بس ان چیزوں میں۔ اس لیے عزیز بزرگوں، رسومات یہ بوجھ ہے، فضول خرچی ہے، گناہ ہے، غیروں کے مشابہت ہے، وقت کا ضائع ہونا ہے، بے شرمی ہے، بے غیرتی ہے، اللہ کے غصے کے مستحق ہے یہ لوگ۔ اس لیے نبی نے تو نکاح آسان کیا تھا، مگر ہم نے بہت زیادہ اس کو مشکل بنا دیا ہے۔ تو الغرض، شادی بیاہ کا جب ماحول شروع ہوتا ہے تو رسم و رواج کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے، جس میں ایک رسم کی طرف میں اشارہ کروں آپ کو کہ شادی کے کچھ دن پہلے ایک مامیرے کی رسم جو ہوا کرتی ہے، شادی کے کچھ دن پہلے۔ اچھا، ایک بات ذہن میں رکھے، رسمیں جو ہے، رسمیں یہ کچھ تو وہ ہے کلمۃ حق ارید بہ الباطل، بات بہت اچھی ہے، لیکن اس کے پس پردہ جنہوں نے شروعات کی تھی اس سے مراد ان کے دل میں چور تھا۔ جیسے یہ بہت ساری ایسی رسمیں ہیں یا بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جب دنیا میں جب شروع ہوتی ہیں تو بہت اچھی ہے کہ نہیں ہے، لیکن ظاہر میں دکھایا کچھ اور گیا ہے، لیکن اس سے مقصد کچھ اور نکالا گیا ہے۔ ہوتا ہے ایسا بہت ساری مرتبہ۔ اسی میں سے ہو سکتا ہے یہ مامیرے والی رسم بھی ہو۔ اس کی ابتدا اور اس کی شروعات کس طریقے پر ہوئی؟ اصل میں یہ جو رسم ہے، مامیرے کی رسم،
یہ کیوں کی جاتی ہے؟ اس لیے کی جاتی ہے کہ جب نکاح ہوتا ہے تو نکاح کے موقع پر بھانجے اور بھانجیوں کا نکاح ہے تو ماما چند تحفے، گفٹ، ہدیے لے کر، کپڑے یا جو چیز بھی، پیسے ہیں، نقد، وہ لے کر پہنچتا ہے اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ اور اپنی بہن کو وہ چیزیں پیش کرتا ہے۔ یہ اس طریقے پر یہ رسم ہوتی ہے۔ لیکن ابتدا کہاں سے ہوئی؟ برادران وطن جو غیر مسلم بھائی ہے، اصل میں یہ وہیں سے یہ رسم کو لیا گیا ہے۔ وجہ اس کی یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہندوستان کے ہندو باپ کے مرنے کے بعد اس کے مال میں سے لڑکیوں کو کچھ نہیں دیا جاتا تھا، اور ان کی تسلی کے لیے جب ان کے بھانجے اور بھانجی کا جب نکاح ہوتا تھا، جب شادی ہوتی تھی، تو اس وقت اس کو کچھ دے دیتے تھے۔ جیسے یہ مامیرے کے طور پر لے کر پہنچے تو اس کو دے دیتے تھے، اور جاہل مسلمان نے بھی دیکھا دیکھی میں یہ طریقہ اختیار کر لیا کہ باپ کے مرنے کے بعد بہن کا حصہ، بیٹی کا جو اس کی حصہ ہے وہ دیا نہیں، اور جب بھانجے بھانجی کا نکاح ہوا تو ایسے موقع پر تھوڑا بہت دے کر یہ سمجھا جاتا ہے کہ بہن کا حق ہم نے ادا کر دیا۔ تو ہو سکتا ہے جب شروعات جن لوگوں نے کی ہو، ابتدا جنہوں نے کی ہو، ان کے ذہن میں یہی رہا ہو کہ دیکھو ہم تو کتنی اچھی رسم ہے، یہ تو کتنی اچھی چیز ہے، بہن کی مدد کرنا کیا اچھی بات نہیں ہے؟ ہم اپنی بہن کو بہت سپورٹ کرتے ہیں، ہم تو اس کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، نکاح کا کام ہے تو ہم پورا معاملہ لاؤ لشکر لے کر آئیں گے۔ لیکن اسی بہن سے پوچھو کہ آپ کے باپ کے مرنے کے بعد بھائی نے حصہ دیا ہے وراثت میں؟ تو نہیں ہوگا۔ وراثت میں حصہ جو اس کا حق بنتا ہے وہ غائب ہے۔ تو کلمت حق، بات بہت اچھی ہے، اريد بها الباطل، لیکن اس کے پس پردہ مطلب کچھ اور نکالا گیا ہے کہ بہن کو حصہ نہ دینا پڑے۔ اس لیے شریعت اس تعلق سے کیا کہتی ہے؟ تو سب سے پہلے یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ باپ اگر زندہ ہے اور باپ کی زندگی میں اگر یہ رسم ہو رہی ہے، بھائی لے کر پہنچ رہا ہے، باپ زندہ ہے اور اس کی زندگی میں یہ رسم ہو رہی ہے، تو یاد رکھیں کہ یہ صرف اور صرف تحفہ ہوگا، گفٹ ہوگا اور ہدیہ ہوگا باپ کی طرف سے۔ یہ صرف اور صرف ہبہ، تحفہ ہے، گفٹ ہے اور ہدیہ۔ الا یہ کہ ہاں، مگر اگر باپ نے یہ کہہ دیا ہو کہ بیٹی یہ آپ کی وراثت کا ہم نے ایک حصہ آپ کو پہنچایا ہے، جب بھی وراثت تقسیم ہوگی اس میں سے یہ مائنس ہو جائے گا، تو بات الگ ہے۔ لیکن عام طور پر باپ ایسا کرتا نہیں ہے، تو وہ اگر دے رہا ہے تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر باپ کے مرنے کے بعد اگر معاملہ کیا ہے تو بہنوں کا حق باپ کی چھوڑی ہوئی، باپ نے جتنی بھی چیزیں چھوڑی ہے اس میں سب میں بھائی کے حق سے آدھا بنتا ہے۔ ان چیزوں کے بجائے روپے دینا یا کوئی چیزیں دے دینا، یہ اس وقت صحیح ہے جب باقاعدہ بہن سے بات ہو، اس سے باقاعدہ ڈیل ہو کہ اصل میں دیکھیے بہن کا حق باپ کی وراثت میں، یعنی بیٹی کا حق اس کے باپ کی وراثت میں ویسا ہی بنتا ہے جیسا لڑکوں کا بنتا ہے۔ باپ کا اگر آج انتقال ہوتا ہے، باپ کی فیکٹری ہے اور اسی طریقے سے گھر ہے، پیسے ہیں، سونا ہے، یہ ساری چیزوں میں بھائی کا جتنا حق بنے گا اتنا آدھا فیکٹری میں بہن کا بھی بنے گا، گھر میں بہن کا بھی بنے گا، سونے میں بہن کا بھی بنے گا، کیش میں۔ یہ تو بہتر ہے کہ بہنیں راضی ہو جایا کرتی ہے کہ آپ کو ایک اماؤنٹ اور ایک رقم اور ایک کیش یا ایک مکان دے دے، ورنہ ہر چیز میں ظاہر سی بات ہے اگر دو چار بھائی ہے تو وہ تیار ہوتے ہیں کسی ایک چیز میں کہ بھئی کاروبار پورا مجھے دے دو نے اور میں یہ گھر آپ کو دے دیتا ہوں یا کیش دے دیتا ہوں، تو وہ تو راضی نہیں ہوتا کیونکہ چلتی پیڑھی ہے، وہ کہاں سے دے دے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ باقاعدہ اگر اس کو طے کر لیا گیا ہے تو بات الگ ہے، باقی اگر طے نہیں ہوا ہے تو یہ خرافات ہی ہے، مطلب یعنی یہ چیزیں درست نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے ایک خرابی اس رسم میں یہ بھی ہے کہ بہنوں کا حق بھانجے بھانجے کی شادیوں تک روک دیا جاتا ہے۔ چلو مان لو بھائی ایسے موقع پر پورا کے پورا حق بھی دے دیا جاتا ہے، لیکن اتنا ڈیلے کیا، اتنا لیٹ کیا تو وہ تو حق اس سے جڑا ہوا رہا۔ بھائی پوری دنیا میں خرچ کر رہا ہے لیکن بہن کا حق اتنے وقت تک جو روک کے رکھا ہے اس کا گنہگار ہوگا وہ شخص۔ تو ایک یہ بھی ہے۔
اسی طریقے سے اس میں ایک خرابی یہ بھی ہوتی ہے کہ یہ روکا بہن کی دل کی خوشی کے بغیر ہے، جو جائز نہیں ہے. لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب، کسی مسلمان کا مال اس کی خوشی کے بغیر استعمال کرنا، اس کی رضا کے بغیر جائز نہیں ہے. تو الغرض اس میں یہ برائی، یہ چند برائیاں ہیں اس رسم کے اندر. رسم ہی ہوتی ہے. اصل محبت ہے یا اصل چیز ہے تو بہن کو پہلے سے ہی دے دیا جاوے، رسم ادا نہ کی جائے، لوگوں کو نہ دکھایا جاوے کہ آپ کا خون ہے، آپ کی بہن ہے، آپ کا تعلق ہے اس کے ساتھ. تو الغرض عزیز بزرگوں، اس میں یہ چند قباحتیں ہیں، چند برائیاں ہیں. اور اچھا، بہنیں بھی یہ سمجھ لیتی ہیں کہ جب شادی کا وقت آئے گا اس سے پہلے ہم نہیں مانگ. آج کل بہت ساری چیزیں ایسی رائج ہو گئی ہے سماج میں کہ باپ کے مرنے کے بعد بھائی تو یہ سمجھ سب ہمارا ہی ہے. بہن کو کب دینے کا کہ اگر ہم مکان بیچتے ہو تو بہنوں کو دینے کا، اگر ہم اس میں رہتے ہیں تو بہنیں کو نہیں دینے کا. غلط بات ہے، گناہ ہے، نافرمانی ہے، اور یہ حرام کا خا رہے ہے پیٹ میں. کیونکہ باپ کا حق اس کے ساتھ جڑا ہوا، مطلب بیٹی کا حق اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. جیسے وہ آپ کا باپ تھا تو وہ بھی اس کا بھی باپ تھا. ہاں یہ بات الگ ہے کہ اگر وہ معاف کر دے، ہاں لیکن معافی بھی معافی کے طریقے پر ہونی چاہیے. جیسے بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ بہن اپنا حق نہیں لیتی ہے کہ بھائی مجھے نہیں چاہیے، بھائی آپ استعمال کرو. شریعت میں یہ مسئلہ موجود ہے کہ معافی اس وقت معتبر ہوگی جو اپنی دل کی خوشی کے ساتھ ہو. قرآن کہہ رہا ہے فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا. اگر عورتیں اپنے مہر میں سے کچھ حصہ دل کی خوشی سے تم کو دے دے تو اس کو کھاؤ خوشگواری کے ساتھ اور لذت کے ساتھ. اگر وہ دے تو یہ مہر کے تعلق سے مطلب کیا کرتے کہ وہ شادی ہوئی، مہر دی، اور مہر کی بہت فضیلت سنی تھی تو رات کو جس کو کہہ لانا واپس دے دینے مہر. جائز نہیں ہے اس طریقے سے اس کے دل کی خوشی کے بغیر. ہاں وہ خود دے دیتی ہے، اس کا قبضہ ہو گیا، دو چار آپ رکھو، میرے کو کیا ضرورت ہے، میری سب ضرورت ہے تو آپ سے پوری ہو جاتی. تو اسی طریقے سے وراثت میں بھی یہی معاملہ ہے کہ وہ دل کی خوشی کے ساتھ معاف کرے. اور دل کی خوشی کے ساتھ معاف کرنا اکثر میں ذکر کرتا ہوں کہ جب وراثت تقسیم ہو یا اسی طرح باپ کا انتقال ہو اور بھائی کیلکولیٹر لے کر بیٹھا ہے یا نہیں بھی بیٹھا ہے، ایسے ہی خواہ ہوا میں باتیں کر رہا ہے اتنا اتنا ہے میں دوں گا، اور بہن یہ کہہ رہی کہ نہیں نہیں بھائی میں تو سکھی ہوں، کھاتے پیتے گھر میں ہوں، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، آپ لوگ رکھ لو. تو بھائی کہتا معاف کر دیا بہن نے. یہ معاف کرنا درست نہیں ہے، دل کی خوشی کے ساتھ ہونا چاہیے. اور سچی معافی کی شکل و صورت یہ ہے اس کے حوالے مال کر دو اور اس کو کہو تو، میں یہ کتاب سامنے رکھی ہے حضرت مفتی اعظم صاحب بھلونی حضرت کی کتابیں، انہوں نے تو یہاں یہ لکھا ہے کہ 3-4 برس تک تو اپنے پاس رکھ، پھر تجھے اگر نہیں ضرورت ہے تو بھائیوں کو واپس دے دینا، یہ دل کی خوشی کے ساتھ ہے. تو حضرت نے تو بہت زیادہ لکھ دیا. میں تو کہتا ہوں 1 مہینے بھی دے کے دیکھ لو، اگر مال آ جاتا ہے تو یہ دل سے معافی ہے. مال تو گیا ہے، وہ آنے گا نہیں ہے، چاہے اب کروڑوں پتی کے گھر میں اگر گیا ہے پھر بھی، اور یہاں بھائی روز کما کے روز کھاتے پھر بھی واپس نہیں آئے گا. ہاں یہ کہ دل کی بڑی ہو، دل سے وہ لینے کے بعد اس کی طرف سے وہ بہت زیادہ دے دے وہ بات الگ ہے، لیکن مال گیا ہے تو وہ واپس نہیں آئے گا. تو یہ ہے دل کی خوشی کے ساتھ دینا، اس طریقے پر دینا یہ درست ہے. ایسے ہی رسمی طور پر بھی معاف کر دیا انہوں نے تو یہ درست نہیں ہے معاف کرنا، یہ اس طریقے پر معافی ہے. تو الغرض عزیز بزرگوں، تو یہ ایک رسم ہے، حقیقت میں کوئی ضرورت نہیں. اچھا اس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے، کتنا سارا نقصان ہوتا ہے. پورا کے پورا ٹولہ آیا، اب ان کے لیے کھانے پینے یا کم سے کم ناشتے یا کم سے کم آئس کریم یا کچھ چیزوں کا تو انتظام کرنا پڑے گا. میری ماں کے گھر سے آئے ہیں، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. میری ماں کے گھر سے آئے ہیں تو ان کا تو کیسا خیال، تو یہ بہت بڑا، اور یہاں ہو سکتا ہے کہ شاید مہنگی والی چیزیں لائی جاوے تو یہ الگ پریشانی. آج ہی دوپہر میں استاد بتا رہے تھے کہ ہمارے یہاں پر ایک بزرگ ہے، انہوں نے یہ اسی طریقے سے اس رسم کو ختم بھی کیا اور بہنوں کا حق، بہن کو اپنے ہی گھر بلا دیا اور کہا بہن یہ آپ کا حق بنتا ہے، یہ آپ کا، ہمیں مامیرا کچھ نہیں کرنا ہے، آپ یہ چیزیں اپنی ہیں، آپ کا یہ حق بنتا ہے، آپ اسے لے جائیں. تو دیکھیے اس میں کرنے میں کتنی ساری خرابیاں ہو جاتی ہیں. ایک تو رسم ہے، یا اور اسی طریقے سے ٹولے بنا کر پہنچنا ہے، پھر بعد میں اس کی وجہ سے جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں، اس رسم کو کرنے کی وجہ سے جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں کہ اتنا دے دیا نہ وہ دیا، نہ کم دیا، نہ زیادہ پڑا نہ وہ پڑا. تو یہ پریشانیاں بس ہونا. دیکھیے
شریعت کے مطابق اگر ہر کام کریں گے تو انشاءاللہ اس میں جھگڑے نہیں ہوں گے، اگر ہوں گے بھی تو انشاءاللہ اللہ دل میں بات ڈال کر محبت ہے، اور اگر نہیں بھی ڈالی دل میں بات تو آخرت میں تو اس کا اجر آپ کو مل جائے گا۔ لیکن یہاں اگر کسی کا دل رکھنے کے لیے بھی رسم کر لی، غلط کر لیا، اور پھر وہ وقتی طور پر خوش بھی ہو گئی، تو آخرت میں تو جواب دینا ہی ہے۔ جیسے بعض مرتبہ بعض لوگ کہتے ہیں رسم و رواج کرنے میں یہ نہیں مانتے، فلاں نہیں مانتے، تو کل اٹھ کے اگر وہ یوں کہے رسم و رواج بھائی ایک رسم ہے کہ دولہے کا جو باپ ہے، دولہے کا وہ باپ ہے، وہ دلہن کی ماں کا جوڑا پہن کے نکاح میں آئے گا، یہ رسم ہے، کریں گے؟ کیسی لڑائیاں ہو جائے گی اس کے اوپر، شرم نہیں آتی ایسا بولتے ہوئے؟ نہیں رسمیں کرنی پڑے گی ورنہ ہم تو ناراض ہو کہ یہ چلے۔ بھائی تم ناراض ہو کہ جو بھی، یہ کوئی بات ہوئی اس طریقے پر؟ یہاں سمجھ میں آتی ہے بات۔ شریعت کے خلاف کرنے کے اوپر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو الغرض عزیز بزرگوں، یہ ایسی رسومات میں سمجھتا ہوں بوٹی دے کے بکرا لینے جیسا معاملہ ہے۔ یہ ماہرہ بوٹی دے کے بکرا ہی ہے ایک طرح کا، کہ دے دیا بہن، دے تو دیا، اتنا سارا تو کر دیا تھا، شادی کے ٹائم پہ نہیں دیا تھا، بھانجوں کی شادی کے ٹائم پہ، تو یہ نہ کرے، اس کا جو حق ہے وہ اس کو دے دے، بس محبت میں شادی میں بلائے وہاں پہنچ جائے، تو یہ کی رسم ہے۔ اسی طریقے سے اس سے پہلے بھی میں نے ذکر کی تھی، پھر میں یاد دلا دوں، ہلدی کی رسم، مہندی کی رسم، یہ بھی شریعت میں پورا ایک فنکشن ہو جاتا ہے مہندی کی رسم کا۔ ابھی ہلدی کی رسم نے نئی جگہ لی ہے، اور پورا ایک دن باقاعدہ، اب یہ تو اچھا ہے یہ چل رہا ہے کورونا، تو لوگوں نے اس کے ڈر، اللہ کے ڈر کی وجہ سے نہیں، اس کے ڈر کی وجہ سے کم کرنا شروع کیا ہے، ورنہ اسی سال یا گزشتہ سال بھی ہوں گے، کارڈ میں چھپ کے آتے ہلدی سیریمنی، یعنی بس ہلدی کے آج کی رات ہے اور آج کے دن جو ہے وہ ہلدی والا کام کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں وہ ہلدی کی رسم کے کونس میں لکھا ہوتا ہے، یعنی وہ چھپا ہوا ہوگا، بے غیرتی کرنے آ جانا ہمارے گھر پہ، بے شرمی کرنی ہو تو آ جانا، ہندوانہ رسم کرنی ہو تو آ جانا۔ اللہ نے اتنا بہترین دین عطا فرمایا ہے، اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ ان رسموں کے نام پہ، اچھا اس میں خرچے بھی تو دیکھیں، مہندی کی رسم، پھر آپ کہیں گے مہندی تو لگانا مستحب ہے، اچھی چیز ہے، غلط کیا ہے؟ ہاں دلہن کے لیے مستحب ہے، دلہن لگائے، بلکہ عورتوں کے لیے، سب کے لیے مستحب ہے، لیکن وہ خود کے پیسوں سے لگا کے آوے، ظاہر سی بات ہے دلہن جو ہے وہ اس کے باپ کے پیسوں سے لگا لے، لیکن اس کو باقاعدہ ایک رسم بنا دیا کہ بھئی اتنے، اچھا اس میں بھی پہلے میرے کو پڑھانے نہیں بٹھایا، پھر اس کو پڑھانے نہیں بٹھایا، میرے کو پوچھا نہیں، میں وہاں کونے میں تھی، میں کھلانے میں رہ گئی تو مجھے تو کوئی پوچھا نہیں، اور پھر وہ بغیر پھول پڑھائے اور بغیر مہندی لگائی گھومتی ہے، تو سب پوچھتے کہ تمہارے گھر پہ تمہارے بھتیجے کی شادی میں تم نے مہندی نہیں لگائے، مت پوچھو، پھر کارگزاری چالو۔ تو یہ سب ہوتا ہے، یہ رسموں کے اندر، رسمیں کرنے میں یہ سب جھگڑے شروع ہوتے ہیں، پھر اس میں غیر محرموں کا آنا، پھر وہ آ کے سب کے سامنے ویڈیو بنا رہا ہے، یعنی تھوڑی تو عقل لینے کی ضرورت ہے۔ ایک غیر محرم وہ ہمارے گھر کے اندر داخل ہو رہا ہے، وہ شخص ہمارے بیڈ روم میں آ رہا ہے، وہ ہماری بچیوں کی تصویریں لے رہا ہے، کیا عجیب رسم، یعنی تھوڑی تو سمجھ لینے کی ضرورت ہے۔ ویڈیوگرافی کیوں بنانی ہے، کس لیے بنانی ہے؟ چند سالوں کے بعد پھر اسی بیٹی کو دیکھنا ہے، کیا ہے مطلب، کیا کس چیز کو وہ غیر محرم کس طریقے پر پوز لیتا ہے، اللہ کی پناہ۔ یعنی یہ چیزوں پر تھوڑی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو الغرض عزیز بزرگوں، یہ مہندی لگانا جائز ہے، لیکن اچھا اس میں سب سے بڑی جو گناہ، سب سے بڑا مہندی لگانے میں گناہ ہوتا ہے نمازوں کا ضائع ہونا۔ اب پھول پڑا کے بیٹھی ہے 12-15 گھنٹے تک تو وہ نکالے گی نہیں نمازیں، کوئی فکر نہیں ہے۔ اللہ کا اتنا بڑا حکم، دیکھیے بیماری کی حالت میں بیڈ پر پڑا ہوا ہے، اس کے لیے بھی معاف نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی آئے اور ان سے پوچھا، اور وہ کہنے لگے حضور میں نابینا ہوں اور میں مسجد تک نہیں پہنچ پاتا ہوں، میں گھر میں نماز پڑھ لوں؟ انہوں نے کہا کہ پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑھ لو۔ وہ جانے لگے تو ان کو بلایا، تمہارے گھر تک آواز آتی ہے اذان کی؟ کہاں ہاں آتی ہے۔ کسی کے سہارے سے آپ پہنچے نماز کے لیے، آپ بالکل آخری وقت تھا، چلا نہیں جا رہا تھا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے، 2 صحابی کے سہارے سے کندھے پر تشریف رکھا، اپنے ہاتھ رکھا اور مسجد میں آئے، امت کو پیغام دیا کہ میرے نزدیک سب سے اہم چیز، میری آنکھوں کی ٹھنڈک وہ نماز ہے۔ جس نکاح میں نمازیں ضائع ہو،
جس نکاح میں بے شرمی ہو، جس نکاح میں فضول خرچی ہو، جس نکاح میں اللہ کو ناراض کیا جاوے، پھر اس میں قرآن کی پیٹیاں نہیں، پورے قرآن کے قرآن جما دو، قرآن کے قرآن پہنچا دو، کوئی برکت نہیں ہونے والی ہے پھر ایسے نکاح کے اندر، کوئی برکت نہیں ہوگی، پھر جھگڑے شادی کے بعد۔ اس لیے آپ بالکل سادگی سے سنت طریقے پر، حضور کے طریقے پر نکاح کر کے دیکھ لے، اتنا سکون ہوگا زندگی میں، کیونکہ انہوں نے اللہ کو راضی کیا ہے۔ یہ دونوں جب جڑے ہیں اس موقع پہ انہوں نے یہ دیکھا ہے ہمارا اللہ راضی ہونا چاہیے، ہم نے اللہ کو راضی کیا ہے تو وہ اللہ ہماری نکاح میں برکت، محبت، ہر چیزیں ڈالے گا۔ لیکن اگر سب کو راضی کیا ہے تو پھر شادی کے بعد پتہ چلتا ہے۔ تو الغرض یہ چیزوں پر ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ مہندی کی رسم، اسی طریقے سے ہلدی کی رسم، کپڑے پھر اس کے الگ سے، پھر لنگی ہے، بنیان ہے، پھر تو نوا بھی چلا ہے کہ وہ چندری کے اندر بٹھا کر لڑکی کو ہلدی کی جگہ تک لے جایا جاتا ہے۔ یعنی پوری کے پوری برادران وطن ہندوانہ رسم ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، کوئی دو رائے نہیں۔ اللہ حفاظت فرماوے۔ تو الغرض عزیز بزرگوں، ہلدی کی رسم، مہندی، اچھا پھر اس میں لڑکے بھی مہندیاں لگا لیتے ہیں، عجیب حالت ہو گئی ہے، لڑکے بھی کچھ نہیں تو چھلے آخری آنگلی کے اوپر مہندی لگا کے آتے ہیں۔ کیوں لگائی؟ پتا چلے کہ میرا نکاح ہے۔ وہ بہت بڑے جانے ایسا ہو گئے کہ کروڑوں کو بلایا ہے جس میں آپ دکھیں گے نہیں کہ آپ کا نکاح ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں میں تو نہیں لگا رہا تھا لیکن بھابھیوں نے زبردستی کری اور انہوں نے لگا دیے تو اس لیے میں نے لگا دیا ہے۔ اللہ بچاوے اس طریقے پر۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ یہ اس طریقے پہ رسمیں، یہ سب چیزیں کرنا نسوانیت، عورتوں والی یہ رسم نہیں، مناسب اچھی بات نہیں ہے۔ مردوں میں اس کی وجہ سے نسوانیت آوے کہ مہندی لگا رہے ہیں، کان میں بالی پہن رہے ہیں، عجیب عجیب شوق لڑکوں کے اندر آج کل عورتوں والے پیدا ہو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے لعنت فرمائی ہے ایسے مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت پر کرتے ہیں، اور ایسی عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں۔ یعنی وہ کام جو مردوں کے اللہ نے رکھے ہیں وہ کام عورتیں کرنے لگ جاوے، اور وہ کام جو عورتوں کے ہیں وہ مرد کرنے، ایسی چیزوں پر لعنت فرمائی گئی ہے حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یہ تمام چیزیں کرنا، عجیب عجیب شوق لڑکوں کے اندر ہے، اور بحث تو ایسے بات بھی کرتے ہیں ایکچولی یا فلاں یوں، کیا معلوم کس طریقے سے بات کرتے ہیں۔ نسوانیت غالب آ جاتی ہے۔ مرد اللہ نے بنایا آدمی کی طرح رہے، مرد کی طرح رہے۔ بعض مسئلے پوچھتے ہوئے سینے کے بال صاف کرنے، سینے کے بال صاف کرنے کیوں؟ بیوی کو بہت پسند ہے، خیر شرعی حساب سے کر سکتے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں، لیکن مرد والی کچھ صفتیں تو اپنے اندر رکھیں کہ عورتیں تو صاف کروا دیے پورے جسم کے، بعض مرد بھی پورے کے پورے بال صاف کروا دیتے ہیں جسم کے، شادی جب ہوتی ہے تو پورے جسم کے بال صاف، عجیب عجیب حالت ہے۔ تو الغرض لعنت ہے ایسے موقع پر کہ جو مرد عورتوں کی اور عورتیں مرد کی مشابہت اختیار کرے۔ تو یہ رسم ہے۔ اسی طریقے سے ایک رسم ہے لیکن اس کے ضمن میں بہت ساری رسمیں ہو جاتی ہے، جیسے راتی جوگو، یہ کہ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں رات جگا۔ اصل میں یہ رسم آئی، یہ ہے کیا چیز؟ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، جسے شادی کی ہے کسی دوسرے شہر میں، کسی دوسری جگہ پر، اب وہ دولہے والے نکاح کرنے کے لیے وہاں پہنچتے ہیں تو پہلے زمانے میں راستے جو تھے وہ پرامن نہیں تھے، کبھی بھی کچھ بھی ڈاکوؤں کا خطرہ یا کوئی بھی چیز ایسی ہوا کرتی تھی، تو دولہے کے گھر والے اپنے ساتھ اڑوس پڑوس کے چند لوگوں کو، رشتہ داروں کو اپنے ساتھ لے لیتے تھے تاکہ چند لوگ ہوں گے تو اس کی وجہ سے ہوگا کیا کہ ایک جماعت ہوگی تو کسی کی ہمت نہیں ہوگی، تو ایک حفاظت بھی ہو جاوے گی اور ساتھ میں چلنا بھی ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے تو پھر وہ جب نکلتے تھے رات میں کسی جگہ رکنا ہوتا تو وہاں رک بھی جاتے تھے، رات کو آرام کرتے، یعنی پوری رات جاگنے میں گزارتے تھے، تو وہ وہیں سے وہ رات جاگنے یہ آ گیا۔ اب ہمارے یہاں کیا ہوا، یہ رات کا جاگنا یا راتی جوگو جو بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، اس نے ایک مستقل رسم کی شکل اختیار کر لی۔ پوری رات جاگیں گے، پھر اس کے بعد لڑکا ہے لڑکی ہے جو بھی ہے اس کو اچھا پیڑے جو کھلاتے، وہ بولتا بھی اچھے نے گٹانا ہے، یعنی ایک تو کہتا ہے کہ کھلانا ہے، ایک گٹانا ہے، کیا کیسے لفظ بھی کیسے کہاں سے لائے گئے۔ اصل میں سمجھتا ہوں شاید یہ اس وجہ سے کہ خوشی کا موقع ہے تو ہم اس کو محبت سے کھلا رہے، تو آپ اس کو 2-4 دن پہلے گھر میں جب یہ اکیلا اس موقع پر جا کے کھلا دیتے، وہ بھی محرم ہو، ماں ہو، باپ ہو، بہن ہو، بھائی ہو، یہ لوگ کھلا دے کہ بھائی آپ کی شادی ہے تو آپ ابھی کھا لیجئے، منہ میٹھا کر لیجئے، پھر پتہ نہیں کب
منہ میٹھا رہے آپ کا پھر آئندہ تو لیکن اب تو اس نے رسم کی شکل مستقل اختیار کر لی ہے کہ اس میں کھلا رہے، محرم بھی ہے، غیر محرم بھی ہے، دور کے رشتہ دار بھی ہے، کزن بھی آ رہی ہے، مستیاں بھی ہو رہی ہے، کوئی نمک بھی ڈال کے کھلا رہا ہے، پھر اس کی طبیعت بھی خراب ہو رہی ہے، اس کو لے کے بھی دوڑ رہے ہیں. یہ رسموں میں یہ سب ہوگا پھر. تو الغرض عزیز بزرگ، پھر اب تو نوا نوا لیٹسٹ، کیونکہ اب یہ دیکھیں رسم ایسی چیز ہے کہ اگر اس کو مستقل نہیں ختم کریں گے، کڑوی گولی نہیں پئیں گے، وہاں تک وہ ختم نہیں ہوگی. وہ نئی نئی شکلیں لے کر آئے گی. جیسے پہلے یہ ہوتا، اب نئی شکل میں کیا آیا، اب پانی پوری کی لاری بھی لگے گی، سینڈوچ والا بھی آئے گا، دوسری بہت ساری ایسی چیزیں بھی لگے گی. اس میں بھئی کر لیا تو کیا ہوا، میں نے گزشتہ بھی کہا تھا، کر لیا تو کیا ہوا. دیکھیے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ اگر مستقل رسم بن گئی تو اس کے اندر فضول خرچی ہے، دیکھا دیکھی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اسی طریقے سے مستقل وہ رات جگہ جو ہوتا ہے، رات کو جاگنا، وہ ایک وقت کا کھانا مستقل وہ گھر والوں کے ذمہ الگ ہو جاتا ہے. اب دیکھیے ابھی اس کا نقصان کیا ہوتا ہے، اکثر لوگ ولیمہ ہی نہیں کرتے، ایک دن پہلے کا کھانا کریں گے. لڑکے کے یہاں اگر شادی ہے تو اس کے لیے بہترین سنت کھانا، یہ دو ٹائم کے کھانے کرتے ہیں، پھر بھی ولیمہ ان کا نہیں ہوتا ہے. ایک تو کھانا رات کو، جب رات جگہ ہوگا تو اس موقع پر کھانا کریں گے، رشتہ داروں کو بھیگی کر لیا، کیوں شادی کا ماحول بھی تو ان کو لگنا چاہیے پھر. اور پھر دوسرے دن پھر نکاح پڑھنے آئیں گے تو اس وقت کہاں خالی خالی بھیج دے، تو پھر کھلا کے بھیجیں گے. تو یہ دو ٹائم کے ہو گئے، لیکن مین جو کھانا ہے وہی غائب ہے، جو سنت کھانا ہے جس کو ولیمے کا کھانا کہا گیا وہی غائب ہے. تو اس سے بہتر یہی کہ سنت کو رواج دے، رسموں کو ختم کرے. تو یہ مستقل کھانے کا خرچ. اچھا پھر کپڑے چڑھانا، ادھر سے ادھر کپڑے چڑھانا اتارنا، تو یہ لڑکی کے کپڑے لے کر لڑکے والے پہنچتے ہیں، یہ بھی ایک رسم ہے. لڑکی جب تک شوہر سے نکاح نہیں ہوا وہاں تک اس کا خرچہ اس کے گھر والوں کے ذمہ. ہاں ایک محبت کی وجہ سے ہے تو بات الگ ہے، لیکن اس میں بھی بہت سارا نقصان ہوتا ہے. کئی ہزار روپے کے جوڑے خرچ کرنے کے بعد بھی لڑکیوں کو پسند نہیں آتے، وہ جوڑے نہیں آتے، اور اسی میں جھگڑے ہوتے. میں تو یہ نہیں پہنوں گی، کہا وہاں سے بیٹی پہن لینے، نہیں پہنوں گی، میرے کو پسند ہی نہیں ہے نہیں یہ جوڑا. تو یہ سب رسموں کے اندر یہ تمام کے تمام چیزیں ہوتی ہے. تو الغرض عزیز بزرگوں، تو یہ چند چیزیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے. اللہ رب العزت نے سادگی کے اندر، سنت کے اندر آسانی رکھی ہے، باقی اس کے علاوہ تمام کے تمام چیزیں خراب. نکاح اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. میں تو اکثر کہتا ہوں جب نکاح والے کہنے کے لیے آتے ہیں کہ کل ہمارے بیٹے کا نکاح ہے یا اسی بیٹی کا نکاح ہے، ہم اتنے بجے آئیں گے یا فلاں بجے آئیں گے، تو ہم اتنے بجے آئیں گے، کتنے بجے تک فارغ ہو جائیں گے، فری ہو جائیں گے. میں کہتا ہوں کہ آپ اگر اجازت لے کے آ جاتے ہیں، میں 10 منٹ میں آپ کو فارغ کر دوں گا نکاح پڑھا کر. 10 منٹ کا کام ہے، صرف مین کام، یعنی جو ضروری ہے نکاح کے اندر کہ لڑکا قبول کرے لڑکی کی، جو مین کام وہ صرف 10 منٹ کا ہے، صرف مین کام 10. باقی اس کے علاوہ جھمیلے اتنے سارے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. اللہ ہمیں صحیح معنی میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ جب ہی ہو سکتا ہے جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، سنت، شریعت اور اسی طریقے سے آخرت کا ڈر جب دل میں ہوگا تبھی یہ. اور خاص طور پر اس میں عورتوں میں دین آنا اس کے تعلق سے بہت ضروری ہے. جب وہ قبول کر لے گی تو انشاءاللہ ہمیں اتنی محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ورنہ آپ کتنی بھی محنت کر لیں، کتنی بھی چیزیں سن لیں، اگر عورتوں کی زندگی میں دین آپ نے نہیں دیا، ان کو نہیں سمجھایا صحیح طریقہ، اسلام جو ہے وہ صحیح اسلام، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، تو بڑی اس کی وجہ سے پریشانی ہوگی. اس لیے تو مثال مشہور ہے، مرد پڑھا فرد پڑھا، عورت پڑھی خاندان پڑھا. آدمی کی زندگی میں جب دین آتا ہے تو وہ دین اس تک رہتا ہے، گھر کے دروازے تک آ جاتا ہے دین. عورت اگر دیندار ہوگی تو پورے خاندان کے دین پر آنے کا وہ ذریعہ بن جائے گی، کیونکہ اس کے ذمہ نسلیں تیار کرنا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت گھر میں رہے، نماز پڑھ لے اور روزے رکھ لے، اپنی عزت کی حفاظت کر لے اور بچوں کی حفاظت کر لے، بچوں کی تربیت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت کے متعلق فرمایا کہ یہ جنتی ہے. اور ایسی جنتی ہے، حضرت ابوبکر صدیق کو وہ مقام ملا ہے، وہ مقام عورتوں کو دیا جائے گا. حضرت ابوبکر صدیق کو کیا مقام ملا ہے؟ جنت کے 8 دروازے ہیں،
8 دروازے یوں کہیں گے ابو بکر آپ یہاں سے آ جائیے نا، ہر دروازے کی تمنا ہوگی آپ میرے اس گیٹ سے آئیے. جس عورت کی زندگی میں یہ باتیں ہوگی اس سے بھی یہ کہا جائے گا تجھے 8 دروازوں میں سے جہاں سے جانا ہے تو جا سکتی ہے. سب کو یہ مقام نہیں ملے گا، ہم میں سے ہر ایک کو یہ مقام نہیں. ہم میں سے تو کہا بہت روزے دار ہے تو آپ کا ایک دروازہ خاص گیٹ ہے باب الریان، آپ یہاں سے چلے جائیں. بہت تہجد گزار ہے، آپ کے لیے یہ گیٹ ہے آپ یہاں سے چلے جاوے. فلاں گیٹ سے کہنے میرے کو تو وہ گیٹ نمبر وہ سے جانا ہے، کہا نہیں، آپ کی اس عبادت کی وجہ سے آپ کے لیے یہ گیٹ کھلا ہے، وہ گیٹ کسی اور کے لیے. لیکن جس عورت کی زندگی میں یہ باتیں ہو اس کے لیے 8 گیٹ جنت کے پکاریں گے. اس کو کہا جائے گا اختیار. مسند احمد کی یہ روایت ہے. تو اس لیے محنت کرے عورتوں کے اوپر خاص طور پر، یعنی ہونا یہ چاہیے کہ جیسے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی فکر کی تھی کہ عورتوں ہر کچے پکے مکان میں یہ دین پہنچنا چاہیے. اس کی بہترین شکل کیا ہو سکتی ہے؟ گھر جیسے ہم دکان کا اور اسی طرح کاروبار کا حساب کرتے، گھر پہنچنے کے بعد بھی اس چیز کو کرے. پھر کاروبار اور سب باہر، پھر گھر پہنچے ان کو پوچھے نماز پڑھی آپ نے، کیا ہے روٹین، کتنا قرآن پڑھا، تسبیحات کی کیا پابندی ہوئی، دین کتنا نیا کچھ چیز سیکھی آپ نے. اور گھر میں کوئی تعلیم کی کتاب ہو تو وہ ان کو پڑھ کر سنائے. اس زمانے میں سمجھتا ہوں پیر ذوالفقار صاحب کی کتابیں بہت اچھی ہے، بہت پیاری کتابیں ہیں. گھر میں سکون کیسے ہو، یا اسی طریقے سے نیک بیوی کیسے ہو، شوہر کی زندگی میں کیسے، وہ کتابیں پڑھ کر ان کو سنائے. بہت بڑے بزرگ ہیں اللہ والے، ان کی باتیں بھی دل پر لگتی ہے، تو اس کی فکر کرے. دیکھیے عورتوں کے دل بہت نرم ہوتے ہیں، جذباتی ہوتی ہے. اس لیے کہ دیکھیے وہ ہر فیصلے دماغ سے نہیں کرتی، وہ دل سے کرتی ہے. ہر آدمی میں اللہ نے دونوں چیزیں رکھی ہے، دل دماغ. اس لیے طلاق کا اختیار عورتوں کو نہیں دیا گیا کیونکہ جذبات میں بہت جلدی آ جاتی ہے، ورنہ اگر عورتوں کو ہوتا تو معاملہ ہی کچھ اور ہوتا. پھر جتنے بھی گھومتے ہوتے ہر کچھ دن کے بعد آپ کی بھی ہو گئی، ہاں ہو گئی، وہ کیا کری، غصے میں آگے بول دیا اس نے. تو اس لیے طلاق کا اختیار بھی مرد کو دیا گیا ہے کیونکہ وہ دل دماغ دونوں کو سامنے رکھتا ہے. عورتیں دیکھیے اس میں عورتوں کی برائی نہیں ہے، اللہ نے ان کے جذبات کا تعلق سارا کے سارا دل سے رکھا ہے. بعض مرتبہ وہ کسی بات پر آمادہ ہو جاوے تو کرنے پر تیار ہو جاتی ہے. محبت سے سمجھائے، پیار سے سمجھائے، جھگڑے گی، لڑے گی، پتہ نہیں کیا کچھ کرے گی، لیکن جب محبت میں ہوتی ہے تو کیا کہتی ہے، پتہ نہیں میرے کو کیا ہو جاتا ہے، آپ اتنے اچھے ہو، کتنا رکھتے ہو میرے کو، لیکن پتہ نہیں میرے کو کیا ہو جاتا ہے. وہ یہ بول رہی ہوتی ہے بعد میں. تو یہ محبت، اسی لیے تو اللہ نے آدمی کو فرمایا الرجال قوامون علی النساء، نگران بنایا ہے مرد کو. تو الغرض کوشش خاص یہ کرے اپنے گھر کی مستورات میں عورتوں میں دین کیسے آوے اس کی خاص فکر کرے. اگر وہ قرآن پڑھنا نہیں جانتی تو کسی اچھی آپا، کوئی اچھی عالمہ جہاں قرآن پاک کے حلقے ہوتے ہیں، قرآن سکھایا جائے، دین کی تعلیم، وہاں ان کو بھیجنے کی فکر کرے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم لك الحمد كما أنت أهل، فصل على محمد كما أنت أهل، وافعل بنا ما أنت أهل، فإنك أهل التقوى والمغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك.